الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء حبيبنا وحبيب ربنا أعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين معزز و محترم حاضرین و سامعین، بھائیوں، عزیز دوستوں، عزت مآب، عفت ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم شریک ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ زندگی میں بار بار اللہ عطا فرمائے، آمین۔ آج روزے کے بارے میں، روزے کی فضیلت کے سلسلہ میں اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ ان کا وصال اسی ماہ کی 10 تاریخ کو ہوا۔ اسی نسبت سے کل نماز تراویح کے بعد ہمارا دوسرا عظیم الشان پروگرام ہے، جس میں موضوع ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہے، اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معزز محترم عالم دین علامہ صاحبزادہ محمد طیب ہزاروی صاحب خطاب کریں گے، اور یہ مختصر پروگرام ہوگا جس میں آپ کے محبت کے ساتھ تبرک کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، بھائی بھی آئیں، بہنیں بھی آئیں، فرض نماز ادا کریں، تراویح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں جو تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ آج کے دن جمعۃ المبارک کو ہی شام کے وقت ہم نے پہلی نماز تراویح ادا کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔
آج 7واں روزہ ہے اور دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 عشروں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ کہ اگر پہلے عشرے میں رحمتوں میں سے حصہ کسی نے نہیں لیا تو دوسرے عشرے میں محنت کر لے، تیسرے میں کر لے۔ اور اسی وجہ سے لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر، اس کو بھی مخفی رکھ دیا 5 طاق راتوں میں۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے یہ رات ایک ہی ہے، لیکن ہماری جو آپس میں نظریاتی ہمارے اختلافات، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 5 طاق راتوں میں رکھ دیا کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہوگی۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے۔ یہ باطنی عبادت ہے، اس کے علاوہ باطنی عبادت نہیں ہے۔ بے شک باطنی عبادت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کسی کو نہ بھی بتائیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے عبادت کر رہا ہے، یعنی ظاہری ہو گئی۔ چھپانا چاہیں تو نہیں چھپا سکتے کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، یعنی یہ بھی ظاہر ہو گئے۔ کتنا ہی متقی بندہ کیوں نہ ہو، جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے ارکان وہ ادا کرتا ہے، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز۔ اب ایسی نماز تو نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ تو ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ظاہری عبادت جو دیکھی جا سکتی ہے۔ میں نے جملہ استعمال کیا ہے باطنی عبادت کا، کہ روزہ باطنی عبادت ہے۔ وہ میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح باطنی بنتی ہے۔ نماز آپ رکوع کریں گے، آپ قیام کریں گے، آپ سجود کریں گے، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نماز میں مشغول ہے۔ یعنی اس کو آپ باطنی عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، لوگ دیکھ رہے ہیں، ظاہری عبادت ہے نا۔ اسی طرح کوئی بندہ حج کرے، وہ کہے جی میں نے باطنی حج کر لیا ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باطنی حج کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو تو جا کے طواف کعبہ کرنا ہے، صحیح کرنی ہے صفا مروہ کی، اور حج کے جو ارکان ہیں ان میں آپ کو پتہ، آپ سب جانتے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں، رمضان شریف کے بعد قافلے جانا شروع ہو جائیں گے، بڑی پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں، اتنی تعداد میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن مہنگا بھی حج ہو گیا ہے بہت۔ تو حج کے لیے زہر احرام باندھیں گے آپ، حج کے لیے آپ کو طواف کعبہ کرنا ہوگا، مقام ابراہیم پہ آپ نفل پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کریں گے، وہ 3.5 کلومیٹر بنتا ہے، 7 چکر لگائیں تو ماشاءاللہ۔ اب یہ بابوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا، یہ بزرگوں کا کام ہی نہیں رہا، یا تو وہ پھر ویل چیئر ہوتی ہے اس کو چلاتے رہتے ہیں، یہ جوانی کا کام ہے، کیونکہ حج بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، صفا سے مروہ، مروہ سے ابھی تو آپ ہو گیا ہے کتنا
بات وہی ہے نا، بات وہی ہے کہ جسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کاریں چلتی ہیں گول، وہ تو وہی پہنچتی ہے نا کہ جو حج ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے پیسے ہیں، معذور بندہ ہے اس پہ بیٹھ کے وہ طواف صحیح کر لے گا، طواف کا بھی شروع ہو جائے گا دینا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، میں نے بتایا تھا پہلے، اصغر بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بڑا عرصہ ہو گیا نظر نہیں آئے، اللہ صحت دے، آمین۔ وہ حج پہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگے یار یہ اتنا رش ہے کہ طواف کرتے ہوئے میری حکومت ہو تو میں بائی ایئر طواف کراؤں۔ کیا بات ہے، ہے جی، یہ سوچ ہے نا ہماری۔ تو میرا مقصد اور کہنے کا یہ ہے کہ حج میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور حج ظاہری ہوتا ہے، باطنی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ڈار صاحب داڑھی رکھ لو، میں دل میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، دل میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ کون سی داڑھی ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں، داڑھی ظاہر ہے نا جی، آپ اندر سے داڑھی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ داڑھی تو باہر ہی ہوگی، بال اندر تو نہیں ہوتے۔ ایک مثال ہے دنیا کی، کچھ عبادات ہیں جو ظاہری، میں نے بات کیا شروع کی کہ روزہ باطنی عبادت ہے، میں نے یہ جملہ استعمال کیا، اس پر میں یہ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ حج کے لیے صحیح کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، چاہے ان کے اوپر کر لیں جو آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے جانا مینا، سب دنیا دیکھ رہی ہے، بسوں پہ کوچوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو تھوڑا حج بھی ہو جائے گا نا۔ ماشاءاللہ۔ میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی تصور بندہ پیدا کرتا ہے اس جگہ کا، تو پھر وہاں حاضر بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جناب علی آپ مینا سے عرفات جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، عرفات میں آپ قیام کریں۔ عرفات کا جو قیام ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یعنی فرائض حج میں یہ بڑا فرض ہے، وقوف عرفہ۔ تو بات کو پھر اس کے بعد مزدلفہ، پھر شیطان کو کنکریاں مارے، سارے ظاہری اعمال ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی ظاہری ارکان ادا کرنے پڑیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کرنے کے لیے بھی ظاہری آپ کو ارکان ادا کرنے پڑیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو ظاہری عبادت کہیں گے، تلاوت کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بات شروع کی ہے کہ روزہ ظاہری نہیں، روزہ باطنی عبادت ہے۔ یہ پہلی عبادت جو باطنی عبادت، اب آپ کہیں جی باطنی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ اب جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما، ٹھیک ہے مریضوں کی بات نہیں، مریضوں کو تو ویسے چھوٹ ہے نا، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مریض جو ہے یہ دائمی مریض، ان کے لیے فدیہ ہوتا ہے، جو عام مریض ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، وہ بعد میں روزہ رکھیں، نہ رکھ سکیں تو پھر فدیہ دیں۔ تو خیر بات دور چلی جائے گی۔ تو یہ روزہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اس فلاں بندے کا روزہ ہے، فلاں بندے کا روزہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں بتا رہا ہوں باطنی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، اس کو باطنی عبادت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں، آپ کے روزے کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں باطنی عبادت۔ یہ سوائے روزے کے اور کوئی باطنی عبادت نہیں ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کے بغیر بتائے ہوئے آپ علم دیں گے کسی کو کہ میرا روزہ ہے، تب اس کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بغیر بتائے ہوئے کسی کو آپ کے روزے کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں باطنی عبادت۔ تو پہلا میں نے پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھا روزے کا، وہ ہے کہ روزہ باطنی عبادت ہے، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کو باطنی عبادت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے علماء سے بار بار سنا
کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں، اسی وجہ سے فرمایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ دوسرا جملہ علماء نے لکھا روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ کہ اس کی ہر گھڑی، یعنی کوئی بھی لمحہ، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے رمضان شریف کا اور روزے کا۔ اور اگلی بات سنیں گے آپ روزے کے بارے میں، پھر میں سیدہ پاک کے بارے میں دو جملے، چونکہ رمضان کا مہینہ، پھر روزے، اور پھر جمعہ کو آپ کو پتہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہو نہیں سکتی ٹائم کی کمی۔ کل انشاءاللہ علامہ طیب ہزاروی صاحب وہ بھی مختصر بیان کریں گے، کیونکہ ابھی پروگرام لمبے نہیں ہوتے، اور پھر خاص کر رمضان میں تو وہ مشکل ہے۔ یہ 37 رکعتیں ہیں میرے خیال میں، اتنی بنتی ہیں کہ جی اتنی ہے نا، ہاں، تو یہ 37 رکعتیں پڑھ کے پھر اتنا لمبا پروگرام پہ مشکل کام ہے۔ تو بہرحال حاضری بزرگوں کی بارگاہ میں ضرور دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش ہے نا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا جو عرش ہے نا، اس عرش کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ کوئی مطالبہ کرے کہ جی مجھے نظر نہیں آتا، تو وہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ آیت ہم نے پڑھی تھی درس میں، جو تراویح کے بعد یہاں درس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے اور میرے خوف سے وہ ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میں کہاں ہوں، کون ہوں، کہاں بیٹھتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان الذین یخشون، وہ لوگ، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ کوئی گناہ نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جدھر بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جو کام کرتے ہو نا، واللہ بما تعملون بصیر، میں جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ بھائی کسی سے بھی آپ چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے۔ تو غیبانہ طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے میرا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں مجھ سے، ہم نے ان کے لیے اجر کبیر، بہترین اجر تیار کر کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مغفرت اور اجر کبیر، یعنی بڑا اجر اور مغفرت ان کی ہم کر دیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں پھر بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو کہا جاتا ہے اللہ کا خوف کرو، کہتا اپنا کام کر لیں گے، یعنی عقل، تکبر، غرور، یہ بھی لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور رات کو یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو غرور اور تکبر کرتے ہیں، تکبر غرور کس کو کہا جاتا ہے؟ حق بات کو جٹلانا۔ بھئی ایک حق بات بیان ہو رہی ہے، حق آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ کو اس کو جٹلا دیتے ہیں۔ بھائی بندے کو نہیں مانتے، اب نہ مانیں، بندے سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بات اس کی درست ہے، اس کو مانو۔
تو تکبر اور غرور کہتے ہیں حق بات کو جھٹلا دینا، نہیں ماننا، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو حقیر سمجھنا۔ قیامت کے دن اللہ ایسے ظالموں کو جو دنیا میں تکبر اور غرور کرتے ہیں قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اب یہاں تو بڑے آکڑ کے چلتے ہیں نا، تکبر، پیسہ، یہ چھوٹوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو جھٹلا دینا، انکار کر دینا۔ اللہ فرماتا کر لو جو کرنا ہے، للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے، آج میں تمہارے اوپر بادشاہ ہوں، وہاں بھی تھا، تم نے مانا نہیں ہے، آج بتاؤ۔ وہ جو اکڑ کے چلنے والے، تکبر کرنے والے چونٹی کو شکل میں اٹھائے گا اللہ، اور جو قیامت کے دن میدان محشر میں چلیں گے نا، ان لوگوں کو رونتے ہوئے ان کے اوپر سے چلتے ہوئے جائیں گے اللہ کہ تم نے وہاں تکبر کیا، آج لے لو تمہارا حشر ہی ہو رہا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، جہاں بھی ٹائم ختم ہو گیا میں بات کو ختم کر دوں گا۔ عرش کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کا جو عرش ہے وہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور سب سے پہلے یہ عرش، اور یہ پانی کے اوپر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر تھا یہ عرش، اور اس عرش پر کوئی نہیں گیا لیکن حضور علیہ السلام اس سے بھی آگے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش پاک زیر پائے محمد۔ عرش نیچے، حضور کے قدم اوپر۔ چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم نے رمضان شریف یعنی روزے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی، جو میں عرض کر رہا ہوں مختصراً۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب روزہ دار یہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، یہ دعا بھی کرتے ہوں گے، پھر لوگ آمین کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی جہاں 40 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ دعا ہوتی ہے، آمین کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی آمین کو اللہ قبول کر کے سب کی دعا کو مقبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں جنازے میں جس کے 40 لوگ شریک ہو جائیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اجتماعی دعا شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، بڑی مخلوق جمع ہوئی کہ انہوں نے دعا میں شریک ہو کر آمین کہا، اللہ سب کی دعا کو مقبول کر لے۔ اب آپ کو میں نرالی بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا عرش جن فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے وہ فرشتے ہیں معصوم۔ جب روزہ دار دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوں گے تو لوگ آمین تو کہتے ہیں، افطاری کے ٹائم بھی قبول ہوتی ہے دعا۔ روزہ داروں کی جو دعا ہوتی ہے ان کی دعا پر وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ آمین کہتے ہیں۔ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ رمضان رمضن سے بنا ہے، جس کا میننگ انہوں نے لکھا ہے گرم کرنا، گرمی، جلانا، یہ لکھا ہے اس کا، اور بہت سے میننگ ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ چونکہ بندے کو گرم کرتا ہے اور پھر جلاتا ہے۔ کس کو جلاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رمضان شریف کا نام اس لیے رکھا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ گناہ جل جاتے ہیں۔ اور اگلی فضیلت علماء نے لکھی ہے، رمضان کی کسی بھی رات، اللہ کرے ہمیں بار بار توفیق ملے، آمین۔ رمضان شریف کی کسی بھی رات بندہ جب نماز پڑھتا ہے، یہ عام کسی دن میں یہ فضیلت نہیں ہے، صرف رمضان شریف کو یہ فضیلت حاصل ہے،
رمضان شریف کے مہینے میں کسی بھی رات جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ ہر سجدے کے عوض، جو ایک سجدہ کیا، ہر سجدے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے۔ کسی نے کسی ایک رات، رمضان کی ایک رات نماز پڑھی، ہر سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے، یہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، اگر کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں، بڑے گناہ نہ کریں، چھوٹے موٹے گناہ، جس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں نا، یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی، آج آپ سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کو۔ بھائی فرض تو ہے ہی ہے، ساتھ اس کی فضیلت بھی۔ جو نماز کے عادی نہیں ہیں وہ عادی بن جائیں گے۔ ایک نماز پڑھیں، اگر دوسری نماز تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تو دوسری نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر دوسری نماز، اسی طرح ہر نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر کوئی صغیرہ گناہ کیا، کبیرہ سے بچے رہے، یہ ضروری ہے، کبیرہ سے بچے رہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور توبہ جو ہے نا، ہم لوگ اس کو توبہ کو بھی سمجھتے نہیں کہ توبہ کیا ہوتا ہے۔ توبہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، توبہ ایک خاص طریقہ اس کا ہوتا ہے، اور جو گناہ کیا ہوا ہے اس گناہ کا دل میں اس کی بیزاری، یعنی بیزار ہوں اس گناہ سے جو مجھ سے ہوا ہے، اور آئندہ سے عہد کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ ہے یا جتنے بھی گناہ، ان کو گنوانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو جو گناہ کیا اس سے بیزاری کا اظہار کرے دل میں کہ مجھ سے یہ غلطی، یہ گناہ کبیرہ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آئندہ گناہ سے بچنے کا عہد کرے، میں نے جھوٹ بولا، میں اس جھوٹ سے بیزار ہوں اور آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے اور اس کا حق اس کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ ضروری ہے، ورنہ تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھی، درمیان میں چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ابھی جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں، آئندہ جمعہ کے یہ درمیان میں جو ٹائم گزرے گا، اس دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، اگلا جمعہ جب آپ پڑھیں گے اللہ اس جمعہ کی برکت سے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رمضان المبارک، چونکہ موضوع رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک روزے رکھے، عبادت کی، اگلے رمضان کے درمیان جو بھی غلطی، چھوٹا موٹا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک، اگلا رمضان آئے گا، اس میں روزے، عبادت، تراویح، ذکر فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان شریف کی برکتیں، جمعہ کی برکتیں، نمازوں کی برکتیں، اس لیے ہمیں نمازوں کا پابند بننا پڑے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقتی ہر بالغ مرد عورت پر نماز 5 وقتہ پڑھنا یہ فرض ہے جو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگلی بات، یہ خانہ کعبہ کتنی بڑی فضیلت ہے خانہ کعبہ کی، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہاں بیٹھ کر اس کی رحمتیں آپ نہیں لے سکتے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، چلو جی اس کی رحمتیں لیں۔ خانہ کعبہ کا یہ ہے نا کہ طواف کرنے والوں کو یہ ثواب، نماز پڑھنے والوں کو یہ ثواب، طواف کرنے والوں کو 60 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ
نماز پڑھتا ہے 40 نیکیاں، اور جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ طواف کرتا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، 20 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالی دیکھنے سے طواف کرنا، نماز پڑھنا تو سبحان اللہ، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو رحمتیں مل رہی ہیں، یہ نیکیاں مل رہی ہیں، یہ یہاں نہیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے وہ وہاں بلائے گا۔ آؤ بھائی، یہ نیکیاں لینی ہیں تو یہاں آؤ، میرا طواف کرو۔ میرا طواف انبیاء کرتے رہے، رسول کرتے رہے، اولیاء کرتے رہے، اہل بیت کرتے رہے، صحابہ کرتے رہے، صحابیات کرتی رہیں۔ آؤ میرے گھر، میرا طواف کرو اور میری رحمتوں میں سے حصہ لے جاؤ۔ یعنی وہ رحمتیں بانٹتا ہے لیکن اپنے پاس بلا کر، یہاں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں سے تو آپ منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے نا اور نماز پڑھیں گے، منہ قبلہ شریف کی طرف، تو نماز آپ پڑھ لیں، لیکن اس کی رحمتیں لینے کے لیے وہ پھر اپنے پاس بلائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ یا وہ کنواں ہے اور رمضان دریا، یا وہ دریا ہے اور رمضان شریف بارش۔ اب آپ کو اس کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اور خانہ کعبہ دونوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کی جتنی مرضی فضیلتیں آپ بیان کریں جو صحیح ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی جگہ خانہ کعبہ نہیں ہے، نقلی کو بنا لے وہ، اصلی خانہ کعبہ صرف مکہ شریف میں ہے، جو حضرت سلیمان نے، حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بنایا، جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، جس کا لوگ حج کرتے ہیں۔ یہ صرف خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ شریف کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کی رحمتیں لینے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، خانہ کعبہ اپنے پاس بلائے گا، یہاں آؤ، آ کر میری رحمتیں لے جاؤ۔ لیکن رمضان شریف آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا، خود آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ یہ فرق بتا، دیکھو نا، ہم تو نہیں رمضان شریف کے پاس، وہ خود ہمارے پاس آ گئے اور آ کر، اور پھر یہ بھی بات ہے، ابھی بھی کچھ لوگ وظائف پوچھتے ہیں۔ اب ایک دم زبانی تو وظائف، پہلے عشرے کے کون سے وظائف ہیں، دوسرے عشرے کے کون سے وظائف ہیں، تیسرے کے کون سے وظائف ہیں، بھائی کوئی بک شک دیکھ کے آپ کو بتا دیں۔ اب تو نیٹ پہ بھی ہونا چاہیے نا، تو نیٹ پہ بھی دیکھ لیں پہلے عشرے کے وظائف کیا ہیں، وہ آپ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک بات ہے نا، مسئلہ اور ہوتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تاریخیں ہوتی ہیں نا، انہی تاریخوں میں ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر مہینہ دیکھ لیں، بھائی 3 روزے رکھو فلاں 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 تاریخ کو۔ اسی طرح خاص عبادت جو ہے وہ آپ کرتے ہیں یوم عرفہ، 10 محرم الحرام، تاریخ فکس ہو گئی نا، ٹائم، اس ٹائم پہ مانگی ہوئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے ٹائم ہیں؟ بہت سے ٹائمنگ، ان میں ایک ٹائم ہے آدھی رات گزر چکی ہو آدھی باقی ہو، آدھی گزر چکی ہو آدھی باقی ہو، اس وقت جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم تو اس وقت ہوتے ہی نہیں، ہم تو اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ بھائی آدھی رات گزر چکی ہو آدھی باقی ہو، اس وقت ہم تو نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو دیکھا، اللہ کی رحمتوں کو برستے ہوئے دیکھا، دیکھ کر عوام کی آسانی کے لیے پھر کچھ اشعار لکھے، کچھ جملے لکھے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ رات بھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزار دیتے تھے۔ تو وہ لمحہ بھی ان کے سامنے آتا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹائم آتا ہے، ہم تو صرف شب قدر، شب برات وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر روز
اس ٹائم پہ اللہ کی رحمتیں آواز دے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. انہوں نے دروازہ کھلا دیکھا نا تو لوگوں کو بتایا لوگوں اس وقت مانگو تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. خیر بات سے بات نکلتی ہے تو عبادت کے لیے مخصوص ٹائم ہوتے ہیں. ان گھڑیوں میں ان مہینوں اس تاریخ میں اس ٹائم میں مانگی ہوئی دعا کو اور عبادت کو اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے اس کا ہر دن ہر وقت عبادت والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. رمضان شریف اس میں یہ نہیں کہ صبح دوپہر شام اب مثلا روزہ رکھا تو عبادت ٹھیک ہے نا. اب روزہ پورا دن چلا ہے افطاری عبادت. افطاری کے بعد تراویح کا انتظار کرنا. افطاری کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت. تراویح کے بعد پھر سحری کا انتظار کرنا سوتے ہوئے انتظار کرنا. تراویح پڑھ لی اب صبح اٹھیں گے اور سحری کریں گے سوئے رہے وہ سونا بھی عبادت. سبحان اللہ. تو رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کسی اور مہینے کو یہ حاصل نہیں ہے. اور یہ بھی کمال کی بات جتنے مہینے ہیں 12 مہینے انگلش کے بھی 12 ہوتے ہیں اور اسلامک 12 مہینے جتنے مہینے ہیں کسی ایک مہینے کا بڑی سے بڑی فضیلت اس کی آپ لکھ لیں باقاعدہ نام کے ساتھ. قرآن میں اس کا نام دکھاؤ کہ اس کا نام قرآن میں موجود ہے. کوئی نہیں دکھا سکتا. صرف رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ یعنی باقاعدہ جس مہینے کا نام قرآن میں موجود ہے وہ صرف اور صرف رمضان ہے. اور اس کی جب پہلی رات آتی ہے نا پہلی رات تو اللہ مخلوق پر نظر فرماتا ہے. پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے. اور اللہ جب کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے عذاب نہیں دیتا اسے عذاب سے بچا لیتا ہے. ہر روز روزانہ رمضان شریف کے مہینے میں جب رمضان کا مہینہ ایک دن کے بدلے کی بات بتا رہا ہوں ایک دن روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا. سبحان اللہ. صرف ایک دن. اور جب آخری دن آتا ہے تو جتنا پورا مہینہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے آخری تاریخ سارا ملا کے اس کو جمع کر لو اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو بات چونکہ سیدہ پاک کا ذکر ابھی کل انشاءاللہ یہ واحد خاتون ہیں. کبھی کبھی کسی بندے کو انفرادی مقام حاصل ہوتا ہے دوسرا وہ مقام لے نہیں سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ازواج مطہرات تھیں. حکمتیں ہیں بیوہ ایک حضرت عائشہ کے علاوہ کو متعلقہ بچوں والی مختلف عورتوں سے آپ نے شادیاں فرمائیں. لیکن جس خاتون کا میں ذکر کر رہا ہوں مکہ المکرمہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی کہ میرا دین کا مشن ہے دین کو میں نے آگے پھیلانا ہے تو کسی ایسے پارٹنر کی ضرورت ہے کسی ایسی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے کسی ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دے دین کے مشن کو آگے بڑھانے میں. سبحان اللہ. یہ دیکھو نا شادی ہم بھی کرتے ہیں لیکن حضور کی نظر حضور کی سوچ حضور کا خیال کیا ہے. جب نظر دوڑائی پورے مکہ کے اندر ہر طرف سے ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی خاتون کی ضرورت ہے تو وہ صرف سیدہ خدیجہ ہے. سبحان اللہ.
اس علاقے میں سب سے ایماندار خاتون، کاروبار بزنس کرنے والی خاتون، لیکن بڑی پاکیزہ، بڑی سچی، بڑی عبادت گزار اور بہت ہی نیک با اخلاق خاتون، اگر کوئی ہمدرد خاتون اس مکے میں ہے تو اس کا نام خدیجہ ہے، جن کی پہلے شادیاں ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کا فیصلہ۔ آپ نے دیکھا، پوچھا اچھا یہ ہے، وہ شادی کا لمبا مسئلہ ہے، ٹائم نہیں ہے، کل انشاءاللہ طیب زاروی صاحب ہو سکتا ہے اس کو کچھ بیان کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے اب شادی کا جب فیصلہ فرمایا تو آپ کا مشن کیا تھا کہ ایسی عورت کی ضرورت ہے جو میرے دین کے مشن کو چلائے۔ اور تازہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ میرے دشمن ہیں، مخالف ہیں، دکھ بھی دیں گے، تکلیف بھی دیں گے، غم بھی دیں گے، علم بھی دیں گے، پتھر بھی ماریں گے، الزام بھی لگائیں گے، بہتان بھی باندھیں گے۔ ایسی عورت ہو جب میں یہ سارے الزامات برداشت کر کے، دکھ لے کر، پریشانیاں لے کر گھر میں آؤں تو میری بیوی اتنا محبت پیش کرے کہ میرے غم سب بھاگ جائیں، غم دور ہو جائے، ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ اب حضور نے دیکھا، پوچھا اچھا جی عورت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمر کتنی ہے؟ کہنے 40 سال۔ اچھا بیوہ ہے، متعلقہ ہے، اولاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25، 40 25 بہت فرق۔ پھر ایک 40 سال کی عورت ہو جو پہلی شادی کر رہی، وہ فرق ہوتا ہے، جس کی پہلے شادیاں ہو چکی ہیں، اولاد ہو چکی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا فرمایا کہ چونکہ میں انتخاب کر رہا ہوں اس عورت کا جو میرے مشن کو آگے چلائے، دین کے مشن کو، اس کے لیے مجھے ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی، اور حضرت ابو طالب جن کے بارے میں لوگ ابھی سوال کرتے ایمان تھا نہیں تھا، اس نکاح کا خطبہ پڑھنے والا، نکاح پڑھنے والا عظیم شخصیت جن کا نام ہے حضرت ابو طالب، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے چچا، انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح پڑھایا۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب تک حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہی، حضور نے اور شادی، یہ 25 سال تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 25 سال حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ رہی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا 10 رمضان مبارک کو، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں، اور آنسوں کی لڑیاں صرف ایک دن نہیں اور شادیاں کر لیں، اس کے باوجود حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ پر کیا ہے۔ وہ تو کیا کرتی تھی؟ حالانکہ 3 سال پہلے ان کا انتقال، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے نکاح کے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا حبیب ہے جب ذکر کرتا ہے تو روتا ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب لوگوں نے کفر کیا۔ عائشہ تو نہیں جانتی کہ اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت مجھے اس نے اپنے مال میں شریک کیا جب لوگوں نے مال سے مجھے دور کیا۔ اور عائشہ اللہ کا سب سے بڑا فضل دیکھیں کہ میری ساری اولاد بمائے سیدہ پاک کے، ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ نے کہا۔ یہ تاریخ میں اہم نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صف